سریندر کمار، نوئیڈا، NOIDA انڈیا سے. یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نریندر مودی انتہائی انتہا پسند شخصیت کا نام ہے، لیکن ہم کیا کریں، ملک کی مٹی میں کرپشن بھی جذب ہو کے رہ گئی ہے. ہم سڑکوں پر بھی نکلیں تو الٹا ہم پر ہی تشدد کیا جاتا ہے. ہماری قوم میں ہندو ہی نہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دیگر اقلیتیں بھی ہیں، اور یہ سب بھارت کا حصہ ہے. ایسے حالات میں بھارتی قوم کا کیا فرض بنتا ہے؟ سریندر بھائی، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے. یہ ایک باضمیر بالغ انسان کا، یہ کسی ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا یا مسلمان کا نہیں، یہ خوبصورت انسان کا سوال ہے. پہلے تو میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو اس پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں، کہ ہم پہلے انسان ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے شروع کریں جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے، آکسیجن کنزیوم شروع کرتا ہے، اور اس کو ہارٹ بیٹ مل جاتی ہے، اس کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، تو تب تک بھی نہیں جانتا میں کون ہوں. اور سال 6 مہینے 2 سال کے بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، انسان وہ ضرور ہوتا ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ہم جتنے مذہب ہیں ایک ہی چیز کی تلاش میں ہیں. اب گاڈ کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، یزداں کہہ لیں، اور ہم اللہ کہتے ہیں، رب العالمین کے 99 نام، بات ایک ہی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ وہ لوگ کچھ اکٹھے سفر کر رہے تھے، اس بات پر جھگڑ پڑے کہ انہوں نے کہا جی انب چاہیے، اس نے کہا انگور چاہیے، کسی نے کہا جی مجھے فلاں چاہیے. مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. ان کے درمیان جب بحث چھڑ گئی زیادہ، تو کوئی بزرگ آدمی سن رہا تھا جس کو ساری زبانیں آتی تھیں. اس نے کہا بے وقوفو، تم ایک ہی چیز کی تلاش میں ہو، صرف تمہاری زبانیں مختلف ہیں. اتنا بات آپ کی ٹھیک ہے. اس بات کی ہندوستان میں، اور میں دیانتداری سے، میں حلفاً قسماً یہ کہتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ ہندوستان کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں، وہاں سے بھی غربت ختم ہو، جہالت ختم ہو، انتہا پسندی ختم ہو. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس تھاٹ کو زیادہ سے زیادہ، جو آپ کا مجھے محسوس ہوا ہے بہت خوبصورت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. وہ ایک تو گھر کے افراد ہیں نا جی. اچھا، ایک خاندان میں ہر طرح کے مسالک، کسی کا کوئی مسلک ہے، کسی کا کوئی مسلک ہے. ویسٹ میں چلے جاؤ، یہ خوبصورتی مجھے نظر آتی ہے، لیکن یہاں افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. وہ آپ کی اپروچ ٹھیک ہے، فرض تو ایک ہی بنتا ہے ہر انسان کا کہ وہ پہلے انسان بن کے سوچے. ہمارے حضور کا، ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان کا ایک سادہ سا جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ایک انسان کا قتل، مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کہیں کوئی تخصیص نہیں. اور پھر ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک میں، تو یہاں کہیں کہیں مومنین کو نہیں مخاطب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو. ان سب کے لیے یہ پیغام ہے، صرف میرے لیے نہیں جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. اور میں نے تو گیتا بھی پڑھی ہے. بہن تو میرے بالکل ایگزیکٹلی پیچھے ان ساری کتابوں کا، انہی میں ہماری اپنی جو دینی رہنمائی کے لیے میں اپنی کتابیں وہ ہیں، ساتھ یہ ہیں مذہب کا موازنہ، ان کی تعلیمات. اور حیران کن بات ہے اس کی تفصیل میں کیا جانا کہ 99% جو کامن چیزیں، بریلینٹ مین، اور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اعتزاز احسن صاحب. تو ابن سیرا نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ 50,000 سے زائد ماشاءاللہ ویوز.
تو مجھے یہ اس لیے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جس طرح کے پروگرام عموماً ہمارے ہاں شوق سے دیکھے جاتے ہیں، اس میں کامیڈی ہوتی ہے، کوئی میوزک شیوزک، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ڈراماز دیکھے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت امپرووڈ اور بہترین، ان کا ذوق جو ہے اور ان کی پسند جو ہے وہ بہت قابل قدر اور بہت اعلیٰ ہے. میں انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے میں ڈیفینیٹلی خلاف نہیں ہوں. میں پرانے زمانے کا میوزک بڑے شوق سے سنتا ہوں، پرانی موویز بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اور کامیڈی بھی اگر ہو کبھی، لیکن ان پہ فوکس کا چلا جانا کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ آپ کی پریورٹی نمبر 1 صرف ہنسی مذاق ہو جائے. تو اعتزاز صاحب جیسے بندے کے ساتھ ایک انٹرویو کو دیکھنا اور اتنا پسند کرنا، اس کے لیے ہمارے ویورز بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے. عرشیہ ثاقب ہیں کراچی سے. یہ ہماری بیٹی بڑے دکھ سے ایک سوال کہتی ہیں، کل انڈیا میں ایک باحجاب لڑکی مسکان خان نے بہادری سے انتہا پسند ہجوم کا اکیلے مقابلہ کیا، جو شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حجاب میں لپٹی عورت درجنوں آوارہ کتوں کے سامنے اللہ اکبر کہنے کے بعد عورت نہیں رہتی؟ کیا آپ بے غیرت بریگیڈ کے سارے ویمن رائٹس لفظ اسلام کی شروعات پہ ہی دم توڑ جاتے ہیں؟ کہاں گئے ہمارے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز اور حقوق نسواں کے عورت مارچ والے دائی؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ خبر اخباروں میں دیکھی، چونکہ میں سوشل میڈیا وغیرہ قطعاً نہیں دیکھتا، اور سوشل میڈیا کیا، میں ٹی وی بھی بہت کم دیکھتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا اسے کسی ماں نے نہیں جنا ہوتا، اور اس کی رگوں میں خون بھی ناپاک ہوتا ہے. باقی رہ گیا یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، تو آپ کے شاید علم میں ہو، میں تو سال ہر سال سے ان لفظوں کا، ویسٹ سے آئے ہوئے ان لفظوں کا مذاق اڑاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان عقل سے پیدل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے. پہلی بات، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، بھیڑیوں کے نہیں، آوارہ کتوں کے نہیں. ایک بات. اور جہاں تک آپ نے کہا نا حقوق نسواں کے، عورت مارچ والے، اور یہ وہ کراؤڈ ہے، میرا جسم میری مرضی. خدا کی پناہ ان کے دماغ شل ہو چکے ہیں، یا یہ بالکل ٹریک سے اتر چکے ہیں. آزادی ہے، پاگل ہونے کی بھی آزادی ہے، احمق ہونے کی بھی آزادی ہے، اور این جی او سے مال بٹورنے کی بھی آزادی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ مجھے کسی لطیفے سے بھی گیا گزرا، یہ ٹرم یا کہہ لو آپ سلوگن. میری پیدائش میری مرضی کی نہیں، میرا جینڈر میری مرضی کا نہیں کہ میں نے عورت کے طور پہ پیدا ہونا کہ مرد کے طور پہ پیدا ہونا. ماں باپ میری مرضی کے نہیں، جس مذہب میں پیدا کیا گیا وہ میری مرضی کا نہیں، بہن بھائی میری مرضی کے نہیں، ملک میری مرضی کا نہیں، معاشرہ میری مرضی کا نہیں، میرا قد کاٹ رنگ روپ میری مرضی کا نہیں، میرا فہم تدبر حکمت بصیرت میری مرضی کی نہیں. تو پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو.
ان کی کوئی لاجک ہوگی؟ ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں. ہم انسان بنیادی طور پہ جبر اور اختیار کے درمیان پینڈولم کی طرح ڈولتے رہتے ہیں زندگی بھر. اور جبر اور اختیار بھی کوئی عجیب و غریب مسئلہ ہے.